السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 426 پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 81 ترجمہ معارف القرآن۔ اور اگر مان جاتے اللہ کو اور نبی اسلام کو اور جو نازل کیا گیا اس کی طرف تو نہ بناتے ان کو دوست، لیکن ان کی اکثریت نافرمان ہے۔ تفسیر اشرفی۔ اور اگر ایسا ہوتا کہ وہ اہل کتاب جو مشرکین سے دوستی جوڑتے ہیں مان جاتے دل کی سچائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو اور نبی اسلام کو آپ کے مبعوث ہونے کے بعد یا آپ کے مبعوث ہونے سے پہلے اپنے پیغمبر کو اور جو نازل کیا گیا اس پیغمبر کی طرف بعثت رسول عربی سے پہلے یعنی توریت و انجیل، یا بعثت رسول عربی کے بعد یعنی قرآن کریم جسے آخری نبی پر نازل فرمایا گیا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے سارے پیغمبروں اور ان پر نازل شدہ کتابوں پر دل کی سچائی کے ساتھ ایمان لاتے، اور ظاہر ہے کہ اگر یہ صورتحال ہوتی تو وہ ہرگز نہ بناتے ان مشرکین کو اپنا دوست، اس لیے کہ مشرکین کی دوستی کی تحریم اور حرام ہونے کی صراحت سابقہ انبیاء کرام کی شریعتوں میں بھی ہے، اور ان کی کتابوں میں بھی ان مشرکین کی دوستی کو صاف لفظوں میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ المختصر، اگر یہودی اپنے پیغمبروں کے احکام کا پاس و لحاظ رکھتے یا منافقین نبی آخر الزماں کے حکم کا خیال رکھتے تو ہرگز مشرکین سے دوستی نہ کرتے، لیکن ان یہودیوں کی اکثریت اور منافقین کی پوری جماعت نافرمان ہو کر دین و ایمان کے دائرے سے خارج ہے۔ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آیت نمبر 82 ترجمہ معارف القرآن۔ ضرور پاؤ گے سب سے بڑھ کر دشمن مسلمانوں کا یہودیوں کو اور مشرکوں کو، اور ضرور پاؤ گے سب سے زیادہ نزدیک دوستی میں مسلمانوں کے جنہوں نے کہا کہ ہم نصرانی ہیں، یہ اس لیے کہ ان میں بعض علم دوست اور درویش منوش ہیں اور وہ غرور نہیں کرتے۔ تفسیر اشرفی۔ ضرور پاؤ گے سب سے بڑھ کر دشمن مسلمانوں کا یہودیوں کو اور مشرکوں کو، اسی لیے آپ کی مخالفت میں یہ دونوں موافق ہیں، اور ان کے برخلاف ضرور پاؤ گے سب سے زیادہ نزدیک دوستی میں مسلمانوں کے جنہوں نے کہا کہ ہم نصرانی ہیں، کیونکہ ان کے دل یہود کے دلوں سے بہت نرم ہیں، اور یہ مشرکوں کی دوستی پر اعتماد نہیں رکھتے، اور یہ اس لیے بھی کہ ان میں بعض علم دوست اور درویش منوس ہیں۔ سچے عبادت گزار آخرت کی بھلائی پر نظر رکھنے والے گوشہ نشین ہیں، اور وہ غرور نہیں کرتے یعنی حق بات ماننے میں تکبر نہیں کرتے۔ اوپر جن نصارہ کا ذکر کیا گیا ہے اور جن کی خوبیوں کو بیان کیا گیا وہ خاص کر کے حبشہ کے نصارہ ہیں، ورنہ نصرانیوں میں بھی ایک گروہ ایسا ہے جو مسلمانوں کے قتل اور ان کے شہر کو خراب کرنے اور مسجد ڈھانے میں یہودیوں سے کم نہیں، مگر حبشہ کے نصارہ کی انہوں نے جب حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے قرآن شریف سنا تو ان کے دل مسلمانوں کی طرف مائل ہو گئے، اور نجاشی ان میں سے بہت لوگوں کے ساتھ ایمان لایا۔ یہ بھی روایت ہے کہ حضرت جعفر ملک حبشہ سے واپس ہوئے تو نجاشی نے اپنے ملک کے 70 عالم حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت سراپا ہدایت میں بھیجے۔ جب وہ علماء آستانہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حاضر ہوئے
تو حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کے سامنے سورہ یاسین پڑھی. وہ سن کر بہت روئے اور اسلام و ایمان کے احکام کو قبول کر کے باہم کہنے لگے قرآن شریف پوری مشابہت رکھتا ہے اس کتاب کے ساتھ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور اِنَّا نَصَارَیٰ کہنے والوں سے یہی علماء مراد ہیں. اس مقام پر یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ یہودیوں میں بھی حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے اصحاب کی طرح بہت سے یہودی ہدایت پر تھے. نیز عابد، شب زندہ دار، اسلام پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے والے اور کمال علم والے تھے، لیکن چونکہ وہ بکثرت نہیں تھے بلکہ معدود چند تھے. اس لیے یہ حکم صرف نصارہ کی طرف منسوب ہوا، ان کی طرف نہیں ہوا. بفضلہ تعالی آج بتاریخ یکم ربیع النور شریف ہجری سن 1430 مطابق 27 فروری عیسوی سن 209 بوقت 1:30 بجے شب جمعہ چھٹے پارے کی تفسیر مکمل ہوئی. یعنی آج کے دن تفسیر اشرفی کے مصنف حضور شیخ الاسلام والمسلمین نے آج کے دن چھٹا پارہ مکمل کیا. ربیع النور شریف ہجری سن 1430 مطابق 27 فروری عیسوی سن 209 بوقت 1:30 بجے شب جمعہ. دوران درس پڑھنے میں کسی طرح کی کوئی لغزش، کوئی خطا، کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں. اللہ رب العزت قبول فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.